الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما نقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. قرآن کریم کی اسی طرح کی فصاحتیں اور بلاغتیں اور معانی اور معارف کی حقائق کی گہرائی تھی، جس کا جواب دینے سے مکے کے مشرک عرب کے منکر عاجز تھے، اور جب جواب نہیں دے پائے، مقابلے میں کوئی چیز اس کے تیار نہیں کر پائے، تو گھٹیا باتیں نبی سے یا نبی کے صحابہ سے کرتے تھے. جیسے اب نے یہ بلاغت کی 3 آیتیں 4 پڑھیں. لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَيَأْتِينَ فَرْدًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. یہ طرف بلاغت تو دیکھیے آپ کلام کی کیسی سجی ہوئی عبارتیں، ایسا مہذب اور مرتب کلام. ہم لوگوں کی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، اس لیے ان کی خوبیوں کو سمجھ نہیں سکتے. جو عربی ہیں، آج کے جو عربی ہیں، اور جو علوم عربیہ اور علوم ادبیہ کے ماہر ہیں، علم نحو، علم معنی، علم بیان، علم لغت، علم اشتقاق، علم بدیع، علم بیان، محسنات بدیعہ، یہ سب علوم عربیہ کہلاتے ہیں. جو اتنے علوم جانتے ہیں وہ حیرت و استعجاب میں اپنے دانت کاٹتے ہیں. ارے یہ خوبی ہے، کمال. یہ تو الفاظ کی سٹنگ ہے. پوری دنیا عرب کی مل کے 10-5 آیتیں تیار نہیں کر پائی. یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی کہ تو کانوں سے سن کے ہی سمجھ سکتا ہے آدمی. ولدا، احدا، فردا، مدا، یہ خدائی قدرت کے علاوہ انسانی طاقت کی بس کی بات ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے یہ تو الفاظ ہیں، عبارات، اور قرآن کے معانی، حقائق، مسائل اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی گہرائی اور گہرائی اور حقیقت کا یہ حال ہے کہ قرآن سے ہٹ کے جو ہدایت تلاش کرے گا گمراہ ہو جائے گا. ہدایت کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان فرمایا. قرآن کے علاوہ ہدایت جو تلاش کرے گا ہدایت مل ہی نہیں سکتی. جس دن سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد قیامت تک یہ اب کوئی انسان ہدایت تلاش کرے تو اسے ہدایت مل نہیں سکتی قرآن کے علاوہ. اس لیے ہر طرح کی رہنمائی ایک مومن کا فرض ہے، ایمانی تقاضا ہے
کہ ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کی ہدایت قرآن میں تلاش کرے، از خود نہیں، جو اہل قرآن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے از خود تلاش کرے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا، از خود تلاش کرے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ جتنے فرقوں کے بانی گزرے ہیں قریب قریب، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو خود پڑھا، قرآن کے پڑھنے میں سلسلے کی مدد نہیں لی، جو شجرہ علمیہ ہے اس کی مدد نہیں لی۔ میں بتا رہا تھا بچوں کو، بخاری شریف پڑھا رہا تھا کل، بتا رہا تھا یہ علم جو ہم آپ لوگ جو علم پڑھنے آتے ہیں، یہ ہفتے میں ایک دن سیکھنے آتے ہیں علم، یہ علم عالم ناسوت کی چیز نہیں ہے، یہ علم عالم ملکوت کی چیز ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، طبعیات، ریاضیات، جتنے بھی علوم ہیں یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب عالم ملکوت کی چیز نہیں، سب عالم ناسوت کی چیز ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہر علم میں مادے کا دخل ہے، مادے سے بحث ہوتی ہے، اور یہ علم جس کو حاصل کرنے کا قرآن میں اور سنت میں حکم ہے کہ قرآن و سنت پر ایمان لانے والے علم حاصل کریں، تو یہ علم جو ہے عالم ملکوت اسی کو زیادہ ملتا ہے جو اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے۔ جب تک کتاب و سنت کا طالب، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا اپنے اندر ملکوتی وصف نہیں پیدا کرے، طاہر الجسم بھی ہو اور طاہر القلب بھی ہو، طہارت جسمیہ کے ساتھ جب یہ علم حاصل کرنے درسگاہ میں حاضر ہو تو طاہر الجسم کے ساتھ، طہارت جسمانیہ کے ساتھ طہارت قلبیہ بھی ہونا چاہیے، دنیا کے تفکرات اور تصورات چھوڑ کے آنا چاہیے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی کے ایک استاد ہیں حضرت امام بقی، امام شافعی نے شکایت کی تھی، اپنی مسائل یاد نہ رکھنے کی شکایت کی تھی کہ حضور آپ سے پڑھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں اور مسائل یاد کرتے ہیں، یاد نہیں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک نصیحت و وصیت کی تھی۔ یہ علم جو ہے، یہ علم کے قرآن و حدیث، یہ اللہ تعالی کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ نور الہی ہے قرآن کا علم، اور نور ظاہر بات ہے عالم ملکوت کی چیز ہے، عالم قدس کی چیز ہے، عالم جسم کی چیز ہے۔ خیر، اب میں پہلے شان نزول آیت کا، عاص ابن وائل، یہ عمر ابن عاص جو فاتح مصر عظیم صحابی ہیں، ان کا باپ ہے، یہ والد ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کا دادا ہے، وہ بھی بہت محدث صحابی ہیں، محدث صحابی ہیں۔ خباب ابن ارت، یہ ایک مزدور صحابی ہیں، مزدور صحابی۔ بعد نے فرمایا یہ لوہاری کام کرتے تھے، بعد نے فرمایا یہ سباغی کام کرتے تھے۔ عقیدے کتنے خراب تھے، لوگ کہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے سامنے کتنے خراب لوگ موجود تھے، کیسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا، کتنے بدترین لوگ تھے۔ تو خباب ابن عرب کا کچھ قرضہ تھا اس کے اوپر، کوئی یا تو کوئی کام کیا تھا لوہاری کا اس کا تھا، یا کچھ رگائی کام، ان کا اپنا پیسہ تھا اس کے اوپر، تو یہ اپنا پیسہ لینے گئے، اور یہ قیامت کا منکر تھا اٹھنے کا، مرنے کا اور اس نے اٹھنا کچھ نہیں ہے، تو اس نے بدتمیزی کری، بولا پیسہ جب دے گے تم محمد کی توہین کرو، محمد کا ساتھ چھوڑو، کفر کرو ان کے ساتھ۔ قال له لا حتى تکفر بمحمد، محمد کے ساتھ کفر کرو، ان کا انکار کرو، ان کا ساتھ چھوڑو۔ اور وہ بھی ایسے دیوانے، یہ 100 200 لاکھ 100 لاکھ کیا حیثیت رکھتے دیوانوں کے سامنے۔ فقال لا والله لا اکفر بمحمد حیا ولا میتا ولا حینا تبعث، بولے تو بات کر رہا ہے ابھی اس زندگی میں،
ہم محمد کا انکار نہ ابھی زندگی میں کریں گے اور نہ مرنے کے بعد کریں گے اور نہ جب کریں گے جب تو اٹھایا جائے گا. ایسا تیری کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بولا ہم اٹھائے جائیں گے. اس کا انکار کرتا تھا. بولا اچھا تو جب اٹھائے جائیں گے وَإِذَا بُعِثْتُ جِئْتَنِي، جب میں اٹھایا جاؤں قیامت میں تو آنا، تیرا پیسہ وہی دے دوں گا میں. سن نالائق آدمی، چلا خراب آدمی. جِئْتَنِي فَيَكُونُ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ، جیسے میں یہاں مالدار ہوں، گھر خاندان والا ہوں، میرے ساتھ سب کچھ ہے، ایسے ہی اٹھوں گا تو وہاں بھی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا. دیکھیے آپ، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا. یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ محل سب میرے ساتھ ہوں گے وہاں. پہلے اس کی بکواس سن لیجیے. ہوتا ہے فَيَكُونُ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ فَأُوتِيكَ، تو میں تمہارا قرض وہاں دے دوں گا. کس قدر خراب باتیں. آج بھی ایسی باتیں کرنے عالموں سے، علماء سے بیچارے صحیح اپنے اپنے علاقے میں خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ بدعتوں سے روکتے ہیں تو جاہل ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، پیارے حبیب دیکھا آپ نے، دیکھا اے نظرتا، اور دیکھا آپ نے جو میری نشانیوں کا کیسے دن دہاڑے انکار کر رہا ہے. وقال، اور کہہ رہا ہے لأوتین مال وولدا، مجھے ضرور ضرور قیامت میں مال اولاد سب ملیں گے، میرے ساتھ ہوں گے. جب قبروں سے ہم نکلیں گے تو یہ جو میرا دنیا کا مال ہے یہ سب میرے ساتھ ہوگا. یہ اس کی بکواس کو اور اس کے جواب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نقل فرمایا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اطلع الغیب، تو اس نے ایسی بات کہہ دی ہے جو غیب کے علاوہ اور جانی نہیں جا سکتی. کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں تو قیامت میں ایسے اٹھوں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ غیب جانتا ہے. میں قیامت میں بالکل حسین، خوبصورت اور ہر طرح کی خوبی کے ساتھ اٹھوں گا. کوئی انسان یہ کہہ دے تو گویا وہ اس کے پسے پردہ غیب کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان قیامت میں کیسے اٹھے گا. اب اللہ تعالی اپنے جس بندے کو چاہے بتا دے، خدا کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. اطلع الغیب، کیا اسے غیب پر اطلاع حاصل ہے؟ کیا اسے عالم غیب کی باتیں معلوم ہیں؟ جو ایسی بات کر رہا ہے کہ آخرت میں وہ اس طرح سے آئے گا، یعنی وہ اپنے گھمنڈ میں، تکبر میں، اپنی شان و شوکت میں اتنا چور ہو کے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس علم غیب کی باتیں کرنا لگا ہے جو واحد علیم خبیر کا خاصہ ہے. علم غیب خبیر کا خاصہ ہے، اللہ خبیر کا خاصہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کو چاہے دے دے، لیکن یہ غیب خاصہ الہیہ ہے، خدا کے ساتھ خاص ہے. یہ علم کیا وہ علم غیب رکھتا ہے جو ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ آخرت میں سے سب کچھ ملے گا، مال اولاد، اور اس پہ قسم کھا رہا ہے. لأوتین، جملہ قسمیہ ہے، یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرور یہ مال اولاد ملیں گے. یہ تو بہت ہی خراب بات ہے کہ قسم کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس کی اتنی قربت ہے خدا سے کہ خدا سے کوئی عہد و پیمان پہلے ہی کر رکھا ہے. کتنے اچھے انداز میں بتایا گیا کہ اس طرح کے مدعی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، جس کا ایک ذرہ برابر بھی خدا سے رابطہ نہیں ہے، جو پیڑ پودوں پتھروں کے تراشے میں الجھا اور پھنسا ہوا ہے، اور وہ ایسی عالم الغیب خدا سے رابطے کی باتیں کرے. اب سنیے جواب. عربی میں ایک لفظ آتا ہے کلا. کلا بہت جگہ آیا، کلا سوف تعلمون،
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے جھڑکنا، سامنے والے کو جھڑک دینا، سامنے والے کو جھڑک دینا یا اس کی بات کو کاٹنا. کلا، ہرگز نہیں. اس نے یہ بات تاکیدن کہی. جملہ کیا تھا اس کا؟ لأوطئن، ضرور میں مال اولاد کے ساتھ اٹھوں گا. میری یہ دکانیں، میری یہ کاریں، میری گاڑیاں، میرے نوکر سب قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے. اور میرے بیٹے، میرے پوتے، میری پوت سب میرے ساتھ ہوں گے. لأوطئن، بڑے خاندان کا تھا یہ. اللہ تعالیٰ کلا، ہرگز نہیں. جس کا اردو تو ہرگز نہیں، یہ سب اس کی خام خیالی ہے، بکواس ہے. کلا، کچھ نہیں. سنکتب ما یقول، جو یہ جھوٹ اور کفر بک رہا ہے سب میں لکھا رہا ہوں. اور کیا ہے؟ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور یہ بک رہا ہے مال اولاد، راحت، چین سب ہمیں ملیں گے. قیامت میں اس کا حال یہ ہوگا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس کے لیے ہم جتنے عذاب ہیں دوزخ میں سب کھینچ کے لائیں گے. یہ مال اور راحت کی بات کر رہا ہے. قیامت میں قرضہ چکائے گا، بینکیں کھولے گا قیامت میں، تب دے گا وہاں. میرے حبیب کے ایک سچے غلام کا قرضہ قیامت میں دے گا. یہ اسے اپنی خبر نہیں کہ قیامت میں اس کا ہوگا کیا. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، غور کریے، دعویٰ کر رہا ہے کہ مال اولاد کے ساتھ قیامت میں آؤں گا، تو خدا فرما رہا ہے مال اولاد کی جگہ پہ یہ عذاب لائے گا، عذاب کے ساتھ آئے گا. اور عذاب بھی طول طویل ہوگا، ہر قسم کا عذاب ہوگا. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، اور جو کہہ رہا ہے مال میرا، میں اس کے ساتھ، اولاد میری اس کے ساتھ، ان سب کا تو وارث و مالک میں بن جاؤں گا. وَيَأْتِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یوم القیامت میں نے نکال دیا اپنی طرف سے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور قیامت بھی اکیلے تنہا آئے گا، وحید ہوگا، اکیلا ہوگا، خالی ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، خالی دامن ہوگا. نہ کوئی پیپر ہوگا زمین کا، نہ مکان کا، نہ بینک بیلنس کا، کچھ نہیں. اکیلا ہوگا اور خالی ہاتھ ہوگا. جو اسے دنیا میں ملا ہے یا ملا تھا وہ سب کا سب ہم چھین لیں گے، ایک چیز اس کے پاس نہیں ہوگی. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور قیامت کے دن وہ اکیلا آئے گا. لا يَسَبْهُ مَالٌ وَلَا وَلَدٌ، نہ تو اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا، نہ اولاد، گھر، خاندان، اہل و عیال، کچھ نہیں ہوگا. کچھ زائد تو وہ جو پورا تھا. اب یہ جملہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی سب جیسے ہم، جب ہم ہی غافل ہیں تو آپ کے بارے میں کیسے شکوا کروں. ایک لفظ ہے قرآن یہ ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. قیامت میں جو عذاب ہوں گے، پہلے میں دوزخ کی عذاب کی بات کروں، اور جو دوزخ کے عذاب ہیں وہی قیامت میں لائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے قیامت. دوزخ میں جو عذاب ہوں گے، دوزخ میں جو سزائیں ہوں گی دوزخیوں کو، علماء نے لکھا ہے کہ وہ 15 طرح کی ہوں گی. 15 طرح کے عذاب ہوں گے، 15 طرح کے عذاب. دنیا، پھر سنیے، دنیا عذاب دوزخ کی بھی جلوا رہا ہے اور ثواب جنت کی بھی جلوا رہا ہے. جنت کے ثواب نہیں بتا رہا ہوں آج میں، صرف آج میں دوزخ کے جو عذاب ہیں 15. دنیا میں سب دیکھتا ہے انسان، لیکن اتنا غافل ہے، آؤ لاؤ ہوس میں اتنا غافل ہے کہ اور لاؤ، یہ بناؤ، یہ اکٹھا کرو، سب بھولا ہوا ہے. سب چیزیں دنیا میں دکھا رہا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ، سب دکھا رہا ہے. دوزخ میں ایک عذاب تو آگ کا ہو، آگ سب جانتے ہیں. کتنی جگہ قرآن میں آیا، کتنی جگہ آیا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ.
نار مانے دوزخ. کہیں جہنم آیا ہے, آگ کا عذاب ہے, آگ کا عذاب ہے, آگ کی حرارتیں, آگ کے اچولے, آگ کے انگارے ہیں, آگ کا عذاب. اور ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا. کسی کو آگ کا عذاب دیا جائے گا, کسی کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا. برف کی بھٹی میں بند کر دے کسی آدمی کو, 10 منٹ دیکھ لے پتہ لگ جائے گا. ضرورت سے زیادہ ٹھنڈک بھی عذاب ہے, سزا ہے. آگ کا عذاب ایک, ٹھنڈک کا عذاب یہ بھی ہوگا. درد کا عذاب, درد. کہیں آیا ہے عذاب علیم, کہیں آیا عذاب مہین. علم مانے درد, درد تکلیف, جسم میں تکلیف دینا. آگ سے خود ہوتی ہے, ٹھنڈے سے بھی ہوتی ہے. درد کا عذاب. چوتھا بدبو کا عذاب, بدبو. کہیں بہت ہی خراب جگہ پہنچ جائیں آپ, جہاں نہایتی غلیظ کثیر قسم کی بدبو. اور جو نظیف الطبع لوگ ہوتے ہیں, جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہوتی ہیں, حالانکہ غلیظ الطبع لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں, غلیظ الطبع وہاں کھانا پیتے, کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں. لیکن جو نظیف الطبع لوگ ہیں, پاکیزہ طبیعت لوگ ہیں, وہاں 2 منٹ رکنا دشوار ہوتا. بدبو بھی ایک عذاب ہے. کڑواہٹ, کڑواہٹ, کڑواہٹ کا عذاب. کڑوی چیزیں دی جانا, کڑوی. کڑوی دوائی لے لو, آدمی کتنے, بچے تو بالکل تھوکتے ہی ہیں, بڑے بھی نہیں کھاتے ہیں. کڑواہٹ بھی ایک عذاب ہے. دہشت کا عذاب, دہشت, دہشت, وحشت, تنہائی, خوف. پیاس کا عذاب, پانی نہ ملے 24 گھنٹے آدمی, پیاس, خشکی کا عذاب. زبان میں, حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں, کانٹے چھٹتے ہیں حلق میں. بھوک کا عذاب. بھوک, بھوک نعمت بھی ہے اور بھوک عذاب بھی ہے. ارے بھوک نہ لگے آدمی کیا کھائے گا, تو اس میں کر نعمت ہے. لیکن بھوک پر کھانے کو نہ ملے ایک مدت تک, تو پھر وہ کوئی آدمی کہیں پھنس جائے اور رتی بھر پتے بھی چبانے کو نہ ملے. بے خوابی کا عذاب, نیند نہ آنا. دوزخ میں نیند کیسی, جو کبھی کبھی لوگ, بہت سے لوگوں کو نیند, بے خوابی, نیند کی بیماری ہو جاتی ہے. آج کل تو ہر آدمی قریب قریب 80% لوگ ایسے ہیں, اتنے ٹینشن, اتنے ٹینشن, اتنے ٹینشن ہے کہ ہر آدمی قریب بہت لوگ نیند کو لے کھاتے ہیں. بے خوابی بھی ایک عذاب ہے. اور نیند میں کیسی نیند, دوزخ میں کیسی نیند, نیند کہاں. 10واں عذاب لڑائی یا جھگڑے, گالی گلوچ کا عذاب. جن گھروں میں, جن خاندانوں میں, گاؤں دیہات میں دیکھیے, ان پر گڑھوں میں, ان پر گھروں میں ہر وقت روزانہ لڑائی, کبھی عورتوں میں, کبھی بچوں میں, روزانہ گالی گلوچ. گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا بھی ایک عذاب ہے. بہت سے لوگ اپنے گھر کو دوزخ کی جگہ بنا لیتے ہیں, گھر کے آگے دوزخ بنا لیتے ہیں. روزانہ ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, یہ سب عذاب ہے. یہ بھی ہوگا دوزخ میں. دونوں کی ایک دوسرے کو ایسے, عابد معبود کو گالی دے گا وہاں, یہاں غلط غلط کو پوچھے گا, تیری ایسی کروں, تو ہی خدا بن بیٹھا میرا ہے. شور پکار, یہ جو شور پکار ہے آپ جانتے ہو, یہ جو ڈی جے ہے دوزخ کے عذاب میں عذاب ہے. کیا یہ کہ تم بجاؤ تو کوئی اور بجائے. مسلمان جو نکلتے ہیں محرم میں اور ربیع الاول میں, تو جو ڈھیچو دیکھو کیا ہے, یہ عذاب ہی تو ہے. کیا ہے یہ. ہمارے بیچارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو رہنما کہلاتے ہیں, وہ بھی خوب لگاؤ, لاؤ لاؤ, ٹھلیاں بنا کے لاؤ لات کے, اور استقبال کرتے ہیں, انہیں انعام دیتے ہیں. نادان, شریعت سے جاہل, کتاب و سنت کے جاہل. شور و ہنگامہ, شور و پکار, یہ بھی ایک عذاب ہے. انسان کا شور و پکار سے کیا تعلق, شور و ہنگامے سے کیا تعلق اس کا. اس سے نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جو چوراہوں پہ عرس کرتے ہیں, فلاں میاں کا عرس, فلاں سید بابا کا, فلاں میاں بابا کا, فلاں ان کے بابا کا, اور پھر یہ لڑکے خوب ڈی جے بجاتے ہیں, چندہ کرتے ہیں خوب 24 گھنٹے, پریشان کرتے ہیں پڑوسیوں کو, اور اس میں کرتے ہیں ثواب حاصل کرو. اب ثواب لے جاؤ, اس سے 100 روپے لے جاؤ, جنت لے جاؤ, جنت کے ٹوکن لے جاؤ. معاذ اللہ, توبہ توبہ. 12واں عذاب بے سکونی, سکون نام کی چیز دی ہوئی, تو بے سکونی بھی عذاب, بے آرامی, بے سکونی. 13واں عذاب خون و پیپ پلایا جائے گا, خون و پیپ کا عذاب.
عما يتساءلون، اسی میں ہے لا يذوقون، اس کے بعد یہ تو جنتیوں کے لیے ہے، پھر دوزخیوں کے لیے ہے کہ اس میں دوزخیوں کو جو ملے گا وہ خون ملے گا جو عورتوں کی ماہواری میں نکلتا ہے، وہ خون ملے گا، وہ خون پلایا جائے عورتوں کی ماہواری کا، ایسا گندا خون پلایا جائے گا، خون و پیپ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ چودھواں عذاب ہوگا گندگی و پلیدی، ہر طرح کی گندگی غلالت ان کے گھروں میں ڈالی، جہاں گندگی میں لوٹے پوٹے میں، غلالت میں لوٹے۔ اور 15واں عذاب ہوگا اندھیرے کا، اندھیرا کے معمولی عذاب ہے، قبر کا اندھیرا۔ جنتیوں کی قبر میں نور ہوگا اور دوزخیوں کی قبر میں، جنتیوں کی قبر میں یاتیہا من ریحا و طیبہا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، اور دوزخیوں کی قبر میں آیا یاتیہا من حرہا و سمومہا، دوزخ کی لو آئے گی، اس کی حرارت آئے گی۔ اللہ مولا کریم فرماتا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، جو ایسی ڈینگیں مار رہا ہے کہ میں ایسے ایسے قیامت میں آؤں گا تو اللہ پاک فرماتا نہیں، کلا ایسا نہیں ہے، ہم اسے ہر طرح کے عذاب میں پھانس کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولا کریم ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کے جھوٹے دعووں سے۔ مدعی کھوکھلا ہوتے ہیں، مدعی ہمیشہ کھوکھلا ہوتے ہیں۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، میرے پاس اکیلا آئے، سارا اس کا تکبر، سارا اس کا گھمنڈ خاک میں مل چکا ہوگا۔ کیا بات کہی ایک بزرگ نے، بے شکن بت غرور کے در دین عاشقاں، ایک گھر خاندان قبیلوں باپ دادا پر گھمنڈ کرنے والوں کہتے ہیں بے شکن بت غرور، یہ غرور کا بت توڑ دو، گھمنڈ کے پتھر کو توڑ دو، کہ در دین عاشقاں مومن عاشق ہونا چاہیے۔ عاشقوں کے دین میں کیا ہے؟ ایک بت کے بے شکندن بے از صد عبادت است، ارے ایک تکبر کو اپنے دل سے نکال دینا 100 طرح کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 100 قسم کی عبادت ایک انسان کر رہا ہے، لیکن میں دل میں تکبر لیے بیٹھا ہے، اور ایک انسان عبادت ایک ہی قسم کی کر رہا ہے لیکن سب سے چھل کا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو ایک عبادت کرنے والا 100 عبادت کرنے والوں سے بہتر۔ عبادت کون سی ابلیس نہیں کرتا تھا؟ 90,000 برس یا 80,000 برس عبادت کرنے والا، سب عبادت خاک میں ملی تو ایک ہی عیب کی وجہ سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اہل علم علم پر گھمنڈ نہ کریں، اہل خاندان خاندان پہ گھمنڈ نہ کریں، اہل دولت دولت پہ گھمنڈ نہ کریں۔ پھر ایک عیب انہی مشرک نے مکہ کا، چونکہ یہ سورت مکی ہے، پھر ایک عیب اور انداز سن رہا ہے۔ مشرک مکہ سے کہا جاتا تھا کہ یار تم انہیں یہ لات کو حول کو 360 کعبے میں رکھے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ کیوں یہاں پڑے رہتے ہو، پسرے رہتے ہو، کیوں سجدے کرتے ہو ان کو؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَيَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان قریشیوں نے، ان مکے والوں نے، ان عربیوں نے بنا لیے ہیں طرح طرح کے اپنے معبود۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تم نے کیوں کرا اللہ تعالیٰ چھوڑ کر، تو کیا کہتے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، تو کہتے میرے لیے باعث عزت ہیں، یہ میرے لیے باعث فخر ہیں، یہ قیامت میں مجھے یہ عزت دلائیں گے۔ اس سے یہ سنی بھی ہیں جنہوں نے نہایتی اناڑی نااہل لوگوں کو اپنا پیر بنا لیا، وہ بھی نصیحت حاصل کریں، وہ بھی نصیحت حاصل کریں جناب۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، یہ میری عزت ہوں گے، ان سے مجھے عزت حاصل ہوگی، ان سے ہمیں عزت ملے گی، یہ ہمیں مقام دلوائیں گے، یہ ہمیں نجات دلوائیں گے،
یہ ہمیشہ ہماری سفارش کریں گے. فساق و فجار، شریعت و طریقت سے نااہل نابلد جاہل لوگ کبھی مدرسوں میں نہیں گئے. بہت سے ایسے ہیں جو نہ مدرسوں میں گئے نہ کالجوں میں گئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو کالجوں میں تو گئے لیکن مدرسوں سے محروم رہے. پیری مریدی عالم روحانیت کی چیز ہے. علم کتاب و سنت عالم روحانیت عالم ملکوت کی چیز ہے. یہ پیری مریدی بھی کیا ہے؟ یہ عالم ملکوت کی چیز ہے. پیر بندے کو خدا سے ملانے والی چیز ہے. تو اب ضروری ہے کہ وہی عالم ملکوت کا علم حاصل کرے تب پیر بنے، تب شیخ بننے کا دعویٰ کرے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ حیرت ہے، ذلت کی جگہ سے عزت کی امید رکھیں. غور کریے، جو چیز ذریعہ ذلت ہے اسے کیا سمجھ لیا؟ ذریعہ عزت. پیڑ پودوں پتھروں سے مرادیں مانگنا یہ جگہ ذلت کی ہے، عزت کی. اور کیا سمجھ لیا انہوں نے؟ جو اعمال ذلت ہے انہیں ہم نے ذریعہ عزت سمجھ لیا ہے. غور کریں ہماری قوم کے لوگ، وہ عادات بد، وہ افعال خبیثہ، وہ بدعتیں، وہ خرافاتیں، وہ شرکیہ اعمال جو ذریعہ ذلت ہیں انہیں ہم نے ذریعہ عزت بنا لیا. وہ چیزیں تو ذریعہ ذلت ہیں اور ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر لیا کیا یہ ہمیں ان سے ثواب میں نہیں عزت ملے گی. ثواب مطلب عزت قیامت میں، اور وہی قیامت میں. قال بعضهم كيف تظفر بالعزة وانت تطلب بمحل الذل ومكانه اذ ذللت نفسك بسوال الخلق ولو كنت موفقا لعززت نفسك بالسوال الحق بسوال الحق. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے حیرت ہے تیری عقل پر. فرماتے ہیں کیف تصور بالعزت، تجھے عزت کہاں رکھی؟ تو عزت کیسے پائے گا؟ تو عزت طلب کر رہا ہے ذلت کی جگہ میں. جب ہاتھ پھیلائے ہیں پیڑ پودوں پتھروں کے سامنے تو تجھے عزت ملے گی یا ذلت؟ ارے خدا سے مانگتا، خدا سے سوال کرتا، خدا کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکتا، وہ عزت کی جگہ ہے، وہ عزت کا آستانہ ہے، وہ عزت کی چوکھٹ ہے. دنیا میں جسے بھی عزت ملی ہے وہ تو عزت میں تشاء، وہ تو ذلت میں تشاء، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے. بیدخل خیر اسی کے دستے قدرت میں. خدا کو بھول کر غیر اللہ میں مبتلا ہو گئے تو ذلت کی چیزیں ہیں. ارے یہاں دنیا ہی میں ہر فلانے کا سمجھتا ہے یہ دلیل آدمی ہے جو تاک میں چراغ جلا رہا ہے، تاک میں پردہ ڈالے ہوئے. پیر جی کی تصویر لگا لی تھا، اسے بھی دیکھ رہا ہے عزت سے. پیر کی تصویر دیکھنا عزت سے شرک کی بدبو آتی ہے. شرک کی. اور پیر کی تصویر عزت سے ہی دیکھے گا، ذلت سے. رنڈی کی تصویر ذلت سے عزت سے نہیں دیکھے گا. اس لیے اعلیٰ سے لکھا ہے پیر کی تصویر رنڈی کی تصویر زیادہ خطرناک ہے. اس طرح کو جملہ ہے پیر کی تصویر، چونکہ پیر کی تصویر انسان کس لیے رکھے گا؟ عزت سے رکھے گا. اب تو وہ لوگ بھی بزرگوں کی تصویریں موبائل لیے پھر رہے ہیں جو پہلے منع کرتے تھے، وہ بھی لیے پھر رہے ہیں بزرگوں کی تصویریں. اور اب تو اپنے اپنے پیروں کی جو اپنی ملتوں کے بنا رکھے نا، کوئی امیر ملت کوئی قائد ملت، تو ان کے موبائل میں تصویروں کو سلام کر رہے ہیں ان کے ماننے والے. لو ابو کو سلام کر لو، موبائل میں سلام کر لو. یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں. فقہ سے ہٹ کے نہیں ہے، اصول فقہ سے ہٹ کے نہیں ہے. کوئی اگر اصولی آدمی آئے اور کہے کہ نہیں آپ کریں. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کلا، یہ بھی ان کا عقیدہ باطل. کچھ ہرگز نہیں، یہ عزت نہیں دیں گے. وہ کس لیے کر رہے تھے؟ لات و حبل العزیٰ کو عزت دیں گے، سفارش کریں گے، منوا لیں گے خدا سے. خدا فرماتا کلا، یہ بھی عالم غیب کی چیز ہے، میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں کام آئیں گے. کلا، ہرگز نہیں. شٹ اپ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کچھ نہیں، چپ ہوتا جا رہا. شٹ اپ،
ایسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ پھر کیا ہے وہ سنیے، ایک ایک جملہ چنا ہوا. فرماتا ہے اللہ پاک سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. اللہ اکبر. جنہیں تم معاون سمجھ بیٹھے ہو، جنہیں تم اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، وہ تمہارے جھوٹے مظلومے خیش تمہارے گمان میں جو تمہارے مرشد یا تمہارے معبود ہیں، فرماتا ہے سیکفرون بعبادتہم، وہ قیامت میں اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے. دونوں معنی، ہم دو معنی کریں گے یہاں پر. وہ قیامت میں اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے. نہیں مولا یہ ہمارے پجاری نہیں تھے، بھاگو 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 اذهبوا الى غيري، بھاگو 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 بھاگو. انکار سیکفرون، ابھی انکار کریں گے. ابھی یہ انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اور عذاب دے، خدا انہیں اور عذاب دے. لو دنیا میں تمہارا مال ٹھگتے رہے، اب قیامت کہیں گے لو انہیں اور پٹائی لگائیں گے. اور ایک معنی اور ہے سیکفرون، یہ تو ان کے معبود انکار کریں گے، یعنی مرشد انکار کریں گے، جو معبود تھے وہ انکار کریں گے. اور اس کا معنی یکونون سیکفرون میں ضمیر لوٹ سکتی ہے عابدوں کی طرف. وہ کفاری سیکفرون بعبادتہم، اور قیامت میں یہ پرستار، یہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کا، اے اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اے خدا ہم ان کی عبادت، جھوٹ بولے گا، انکار نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کی مخالفت کریں گے، مخالف ہو جائیں گے. اب اور سنیے، آج کل آسانی سے سمجھ، اس آیت کے مفہوم کو آج کل آسانی سمجھ سکتے ہیں ہم، آپ لوگ سبھی لوگ. خاص طور سے یہ جب تعزیے کا جلوس ہو اس وقت دیکھ لیں، یا اب تو ربیع الاول کا جلوس میں، جب ربیع الاول جلوس دکھ رہے تو دیکھو جلوسیوں کو. وہ سنیے آج کل جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے جلوس تب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا. ابھی دیکھیے جو نکل رہے جلوس، نہیں کودا پھادی جوش، وہ تماشے، وہ ٹھمکے، وہ جوش، وہ ایسی حیرانی کیفیات، تماشے. دیکھیے غور کریے اللہ پاک پہ. الم ترا، یا پیارے حبیب نہیں دیکھتا ہے. ابھی سورہ طٰہٰ میں آئے گا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے تھے تورات لینے، تو بھائی اپنے ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے. ادھر موسیٰ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، اور اس کے بعد سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ اس کو اور اس کے سامنے خوب ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، اور خوب شور کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بہت دور تھے، جب واپس آ رہے تھے طور سے، تو آپ کے ساتھ میں 70 نقیب تھے، 70 نقبہ تھے بنی اسرائیل کے. آپ نے ان سے فرمایا ارے یہ آواز تو فتنے کی آواز آ رہی، جتنی آوازیں یہ ڈی جے آوازیں فتنہ ہے. صوت الصریخ، صوت الزریق، اور اس پر کیا ہے؟ شیطان ان کو ابھارتا ہے. اسی کا دربار الم ترى، پیارے حبیب نہیں دیکھتے ہو؟ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ان منکروں پر، ان فاسقوں پر ہم نے شیطان بھیجے ہیں. تعوذہم عزا، جو انہیں بھڑکا رہے، کدا رہے. تعوذہم عزا کا معنی بھڑکانا، کدانا، اچھالنا، اچھال رہے. شیطان اچھالتا ہے. ارے آپ ان کو چھوڑو، جو قوالی والے دیکھو، جب راگ اور سارنگی بجے تو ایک دم اچھے بھلے انسان کا نفس کودنے لگتا ہے. اچھے خاصے شریف آدمی، نیک بزرگ جو قوالی مخالف، اس کا بھی نفس کودنے لگتا ہے. یہ آوازیں ایسی ہیں. ایک آہستہ اچھے بھلے اچھا آدمی، شریف، متقی، قرآن کا قاری، تالی، وہ کودنے لگتا ہے. یہ قرآن کی سچائی ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، اے پیارے حبیب کیا دیکھتے نہیں آپ؟ ہم نے مسلط کر رکھا ہے ان منکروں، ان فساق و فجار پر، شیطانوں کو. تعوذہم عزا، جو انہیں بھڑکا رہے، جو انہیں اکسا رہے، معصیت پر اکسا رہے، گناہ پر اکسا رہے ہیں.
گناہ پر انہیں برانگیختہ کر رہے ہیں. العزو فی اللغت هو الحرکت مع صوت متصل. عزا کا معنی کہتے ہیں کیا ہے عربی میں؟ کہتے ہیں العزو هو الحرکت مع صوت. ایسی حرکت کرنا، ایسے ہلنا رقص کرنا جس میں آواز بھی ہو. کس سے بنا یہ؟ من القدر، ہانڈی کی جو سے بنائی. انسان جب یہ حرکتیں کرے تو اس کا مطلب شیطان کرا رہا ہے. یہ عورتیں کولے مٹکاتی ہیں، اب تو مرد بھی کولے مٹکاتے ہیں نا، ناچ میں رقص میں. ایک نئے مجدد ہیں ابھی، ہم نے دیکھا مجدد بدعت بھی مٹکانے والوں ساتھ میں بیٹھے، کچھ نہیں تو گڈیاں دہی رہے، ہلکے ہلکے وہی جھوم رہے مجدد بدعت، اور وہ وہی مٹکا رہے ہیں. یہ قرآن کی سچائی ہے. یہ تو ان کی. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ. پیارے حبیب عذاب میں جلدی مت کرو. رسول اللہ بھی تنگ تھے نا، صحابہ چاہتے تھے خدا انہیں سزا دے دے، رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ زبان سے نہیں کہتے تھے. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ. پیارے حبیب ان پہ جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، عذاب میں جلدی مت کرو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے غلاموں کو پریشان کیا جا رہا ہے، سکون ملے، ان پہ عذاب آئے. پیارے حبیب جلدی مت کرو. کیوں؟ انما نعد لهم عدا. انما نعد لهم عدا. یہ نصیحت ہے عالموں کے لیے، نصیحت ہے نبی کے نائبوں کے لیے بھی، ہم جیسے جلد بازوں کے لیے بھی، نکموں کمزوروں کے لیے بھی. فلا تعجل علیہم. پیارے حبیب ان کے جلدی مت کرو. انما نعد لهم عدا. ان کے لیے ہم گن رہے ہیں ان کی زندگی کی سانسیں، سانسیں گن رہے ہیں. پوری ہونے تو دو، جیسے ہی پوری ہوئی اٹھا کے پھینک دیں گے. نعد لهم عدا. عدا یعد عاد، گننا، شمار کرنا. ذرا غور کرنا، عدد سے بنا. عدد ہے اردو ذرا کہ تھوڑا اردو جانتا ہو آدمی ہو تو قرآن سمجھ سکتا ہے. عدد سے بنا. کتنے عدد؟ 20 عدد. صاحب یہ آم 20 عدد ہیں، یہ امرود 20 عدد ہیں، یہ 50 عدد ہیں، یہ 100 عدد ہیں. کتنے عدد یہاں موجود ہیں؟ کتنے؟ جتنے پیس کہتے ہیں ہم لوگ، پیس. کتنے پیس ہیں؟ تو نعد لهم عدا. ہم ان کی سانسوں کے عدد گن رہے ہیں، پوری ہونے تو دو. ایک ایک سانس ہم گن رہے ہیں. ایک سانس میں یہ کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. فلا تعجل بہلاکہم. تو ان کی ہلاکت کی جلدی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے دن نہیں باقی ہیں مگر گنے ہوئے. وانفاس معدودہ، اور گنی ہوئی سانسیں ہیں. فیجازیہم. بس 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 صبر کرو، جیسے ہی سانسیں پوری ہوئی بدلہ ملا. یہ تو ایک آیت ہے، ہم تو کیا سمجھیں گے اس کے مفہوم. لیکن جنہوں نے سمجھا ہے آج ہم ان کی سنو تھوڑی، جنہوں نے اس آیت کو سمجھا ہے. انما نعد لهم عدا. امام المفسرین جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن پڑھا تھا اور مولا علی سے پڑھا تھا، عبداللہ ابن عباس. اور یہ غور کریے، دنیا میں جو بنا ہے کچھ بنا ہے قرآن سے بنا ہے. غوث بنا تو قرآن سے، قطب بنا تو قرآن سے، ہم نے ابدال بنا تو قرآن سے، نجیب بنا تو قرآن سے. نجبہ ہیں، ابدال ہیں، بدلہ ہیں، اغواث ہیں، اقطاب ہیں، اولیاء ہیں، افراد ہیں. یہ سب کس سے بنے؟ قرآن سے بنے. کان ہے ابن عباس اذا قرأها بکاها. عبداللہ ابن عباس اس آیت کو جب پڑھتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کے رو لیتے تھے. انما نعد لهم عدا. رونے لگتے تھے، بلک بلک کے رونے لگتے تھے. لوگ مجھے حضور بظاہر تو اس آیت میں رونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. ارے اتنا رو رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے، آپ اس جملے کو پڑھ کے آپ اتنا رو رہے ہیں. آخر العدد خروج نفس کا. ارے آخری عدد تمہاری روح کا وقت ہے، نکلنے کا وقت. گنا جا رہا، جیسے ہی آخری پورا ہوگا. ارے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں چوراہوں پر، نہیں رہا نمبر 1 2 30 سیکنڈ،
تو گاڑی دیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے. اب 58 رہے، 55 رہے، 40 رہ گئے، 40 رہ گئے، 20 رہ گئے، 30 رہ گئے، 20 18 رہ گئے، 10 رہ گئے، 9 رہ گئے، 1 رہ گیا، ختم. نکل گئی، نکل گئی، پتہ نہیں رہا، نکل گئی، چلی گئی. ہم غافل ہیں. انفاس انفاس انفاس، سانسیں. آخری سانس کس دن ہوگی کسی کو پتا ہے؟ کس دن نکلے گی آخری سانس؟ کس دن ہوگی آخری؟ کسی کو پتا ہے؟ خبر ہے کسی کو؟ البتہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی وصیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پل پل کی خبر ہوتی ہے، پل پل کی خبر ہوتی ہے. وصیتیں لکھائی ہیں، اعلیٰ حضرت بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہیں. کہتے ہیں آخر العدد خروج و نفس کا، آخر العدد فراق و اہل کا. جب آخری عدد ہوگا تو گھر والوں سے جدا ہو جائے گا. جیسے ہی آخری عدد نکلے گا گھر والوں سے جدا. آخر العدد دخول و قبر کا، جیسے ہی آخری عدد ہوگا قبر میں چلا جائے. بہت سے لوگوں نے فرمایا ہماری زندگی سانسوں سے ہے، سالوں سے نہیں ہے. آخری سانس، آخری عدد جدائی کا دن، آخری عدد فراق کا دن، آخری عدد قبر میں جانے کا دن. کانا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ عند مامون، خلیفہ مامون رشید کے پاس حضرت شیخ امام سماک رضی اللہ تعالیٰ تھے. فقال اذا كانت الانفاس بالعدد، تو آپ نے فرمایا ارے جب سانسیں عدد سے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَدَدْ، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. جب سانسیں عدد سے ہیں اور عدد بڑھے گا نہیں، کوئی مدد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَدَدْ، کوئی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ فَمَا أَسْرَعَ تَلْفَظُ، تو اس سے زیادہ ختم ہونے کی کون چیز ہے؟ سب سے جلدی ختم ہوگی نا. اس سے اس کی ایک مثال دوں میں. ایک شخص کما بھی رہا ہے، اڑا بھی رہا ہے، ختم ہوگا؟ ارے کما بھی رہا ہے، اڑا بھی کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خزانہ خالی نہیں ہوگا. لیکن کما نہیں رہا، اڑا رہا ہے تو ختم. باپ دادا 20 لاکھ 20 کروڑ چھوڑ گئے، لیکن کما نہیں رہا ہے تو 20 کروڑ ختم تو ہوگا. اگرچہ 20 کروڑ ہے، باپ دادا 20 کروڑ چھوڑ گئے، اولاد کما نہیں رہی، اڑا رہی، تو 20 کروڑ صحیح، 20 ارب صحیح، لیکن 20 خرب ہو تو ختم تو ہوگا ایک دن. چونکہ اضافہ نہیں ہے، آمد نہیں ہے. ایسے بلا تشبیہ سانسیں کتنی ہوں، سالیں کتنی ہوں، جب گھٹ رہی ہیں، بڑھنا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہی مطلب ہے اس عبارت کا. اللہ ما تنفذ، تو کتنے جلدی کروڑوں جلدی ختم ہو جائے. ایک کہاوت ہے، ایک باپ کا ایک لڑکا تھا ایسے ہی اڑاؤ، تو اس نے باپ نے آخری وقت میں کہا کہ بیٹا دیکھ الماری ہے بھری نوٹوں سے، تو اتنا کرنا، اس میں 1 روپیہ روز رکھتے رہنا بس. تو مطلب کیا تھا اس کا؟ وہ جان رہا تھا اڑا دے گا یہ، تو اس میں 1 روپیہ روز رکھتے رہنا، تو مطلب یہ کچھ تو بڑھتا رہے گا. لیکن سانسیں کیسے بڑھائیں گے ہم؟ جنہیں ہم اڑا رہے، چغلی میں، غیبت میں، سونے میں اڑا رہے، گاں رہے، انہیں کیسے بڑھائیں گے؟ 4 گھنٹے ملٹی میڈیا موبائل میں مست اڑا رہے ہیں سانسوں کو، سونے میں اڑا رہے ہیں سانسوں کو، موبائل میں مست اڑا رہے ہیں سانسوں کو. ایک عربی بولے قالا عربی کیف تفرح بعمر تقطع الساعۃ. ارے اے نادان انسان، اس حیات، اس زندگی پر کیسے نازا ہے جسے گھڑیاں کاٹ رہی ہیں. زندگی کون کاٹ رہا ہے؟ ارے سیکنڈ منٹ کاٹ رہے نہیں کاٹ رہے، سیکنڈ منٹ گھڑی سیکنڈ کاٹ رہا ہے، منٹ کاٹ رہا ہے، گھنٹہ کاٹ رہا ہے، دن کاٹ رہا ہے، ہفتہ کاٹ رہا ہے، مہینہ کاٹ رہا ہے، سال کاٹ رہے ہیں. کس کو کاٹ رہے ہیں؟ زندگی کاٹ رہے ہیں. کس کو کاٹ رہے ہیں؟ زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، زندگی کے درخت کو چھاٹ رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہ سلامت بدن تعرض للآفات، اور اس بدن پر، اس جسم پر کیوں مٹک رہا ہے؟
جو آفتوں مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، ذرا بھی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے. صحت بدن اور عزیز زندگی پر انسان کو نازا نہیں ہونا چاہیے. ہماری صحت، ہمارا جسم بیماریوں اور آفتوں کے بیچ گھرا ہوا ہے، اور ہماری زندگی گھنٹے منٹ ہفتے دن کاٹ رہی. اور ایک سنو، اور بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ زمخشری، ابو القاسم زمخشری، تفسیر کشاف کے نام ان کی کتاب ہے، بلاغت و فصاحت سے بھری ہوئی کتاب ہے. یہ عقیدہ ان کا تھوڑا سا ویسا تھا، لیکن فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال رکھتے ہیں. علامہ قاضی بغدادی بعد میں جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر سے سب نے بدل لی ہے فصاحت و بلاغت میں. سنیے کیا بات کہی، فرماتے استغنم تنفس العجل و امکان العمل. ارے جناب زندگی کی سانسوں کو غنیمت جانو اور عمل کے وقت کو غنیمت جانو. جو وقت ملا کر لو، وقتی ذکر المعاویر والعلل، اور ہیلے بہانے چھوڑ دو. آج سر میں درد ہو رہا تھا، رات نیند نہیں آئی، بازار چلے گئے تھے پھنس گئے، سفر درپیش تھا، گاہکوں نے گھیر لیا اس لیے اثر چلی گئی، رات بھر مچھروں نے کاٹا اس لیے فجر چلی گئی. وقت المعاذیرا والعللا، ارے بہانے چھوڑو، یہ علتیں چھوڑ دو. یہ ایک بھی علت اور ایک بھی جھوٹے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. کیوں؟ فَإِنَّكَ فِي أَجَلٍ مَعْدُودٍ وَعُمَرٍ مَمْدُودٍ، اس لیے کہ تو محدود زندگی میں ہے، ایک گنی ہوئی زندگی میں ہے. ایک تو کتنے ہیلے بہانے کر وہ جا رہی ہے، گھڑی تو چل رہی ہے، کھٹ کھٹ چل رہی ہے، بہانوں سے وہ رکے گی نہیں، ہیلوں سے وہ رکے، چل رہی ہے زندگی، گھڑی چل رہی ہے، کھٹ 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 کھٹ. ایک تو گھڑی کھٹ کھٹ کرتی، ایک تو سوئی کھٹ کھٹ کرتی رہتی ہے. اللہ اکبر. منصور کی انتقال کا وقت آیا تو بولا خلیفہ منصور، بین الآخرہ بے نومہ، جھوٹی نیند میں ہم نے آخرت کو، جھوٹے بہانوں میں آخرت کو، افسوس بیچ دیا. اب اور سنو، باتیں تو بہت ہیں، آج گفتگو لمبی ہو گئی، باتیں بہت ہیں. اللہ اکبر. شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر، ایک نقطہ غور سے سننے کے، سب سنے، غور سے سنے. فرماتے من حافظ علی الانفاس فالساعۃ فی حکمہ. انفاس سانسیں اور ساعت گھنٹے، اس سے پہلے منٹ اور اس سے پہلے سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں کئی سانسیں لیتا ہے انسان. تو فرماتے ہیں جو سانسوں کی حفاظت و نگرانی کرے گا وہ سیکنڈ کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو سیکنڈ کی حفاظت کرے گا وہ منٹ کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو منٹ کی نگرانی حفاظت کرے گا وہ گھنٹے کی بھی کرے گا، اور جو گھنٹے کو غور سے دیکھے گا وہ اپنے دن کی حفاظت کرے گا، اور جو دن کی حفاظت کرے گا وہ ہفتے کی حفاظت کرے گا، اور جو ہفتے کی حفاظت کرے گا وہ مہینے کی حفاظت کرے گا، اور جو مہینے کی حفاظت کرے گا وہ سال کی حفاظت کرے گا، اور جسے سال کی حفاظت کرنا آ جائے گی اپنی زندگی کی حفاظت کرے گا. میری زندگی غفلت میں نہیں گزر جائے. جب منٹ غفلت میں نہیں گزارے گا، جب سانس غفلت میں نہیں گزارے گا، جب گھنٹہ غفلت میں نہیں گزارے گا، جب ہفتہ غفلت میں نہیں گزارے گا، جب مہینہ غفلت میں نہیں گزارے گا، سال غفلت میں نہیں گزرے گا، تو پوری زندگی وہ غفلت میں نہیں، تیقظ بیداری میں گزارے گا. ضائع نہ ہو جائے، کام میں ہاتھ لگا ہوگا اور قلب اللہ اللہ میں لگاؤ. ایک سانس ضائع نہ ہو، ایک لمحہ ضائع نہ ہو، ایک سیکنڈ ضائع نہ ہو. انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا، ہم نے ضائع کر دیا. ایک ہوتا ہے ابن الوقت، ہمارے سماج میں ابن الوقت مافیا کہتے ہیں، مافیا بڑا ابن الوقت ہے نا، صاحب وقت بھی کہتے ہیں ابن الوقت. ابن الوقت کہتے ہیں اس کو، بے طول الوقت بقصر، وقت تھوڑا ہی اور بہت. جو صاحب وقت ہوتا ہے، جو صاحب ٹائم ہوتا ہے، جو ٹائم ٹیبل اور وقت کا پابند ہوتا ہے،
وہی اللہ کے نزدیک ابن الوقت ہے، وہی ابن الوقت ہے۔ وہ اپنے گھنٹے کی قدر کرتا ہے، اپنے دن کی قدر کرتا ہے، وہ جمعے کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ پانچوں وقت کی پڑھتا ہے، وہ عید کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ جمعہ بھی پڑھتا ہے، پانچوں وقت ہی پڑھتا ہے۔ کوئی صاحب جمعہ ہے، کوئی صاحب عید ہے، کوئی صاحب بقرعید ہے، اور کوئی صاحب مغرب ہے، لا لا لا، جو ابن الوقت ہے، جو وقت کا محافظ ہے، جو وقت کا نگراں ہے، وہ اپنے منٹ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سیکنڈ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھنٹے کی، اپنے دن کی، اپنے ہفتے جمعہ کی، اپنے مہینے، اپنے سال کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ من الناس من لا وقت لہ، اور کچھ ایسے ہیں ان کے نزدیک وقت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، وہ چوپایوں کی طرح، ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ ہم بصفت البہیمیت، وہ انسان جانور ہے جس کے نزدیک وقت کی قدر نہیں۔ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی ڈھال کی طرح ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کی غلاموں، وقت کی قدر کرو، ٹائم کی قدر کرو، ایک ایک سانس کی قدر پہچانو، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی قدر کرو۔ من فاتہ عمرہ لم یکن لہ وقت، جس نے اپنی عمر کو گنوا دیا اور کوئی وقت کی قدر نہیں کی، اس نے بے ہمتی میں وقت گزارا، شہوتوں کی خواہشات کی پوری کرنے میں لگا رہا۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، اب سنو 3 شعر فارسی کے، یہ تو عربی کے الفاظ و کلمات تھے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، مرد ہر دم از عمر گرامی ہست، کنجے گنجے بے بدل، ہر عمر ہر دم از عمر گرامی ہست، گنجے بے بدل۔ اے غافل اے نادان، عزیز زندگی کی ہر سانس بے بدل خزانہ ہے۔ ہر خزانے کا بدل ہے لیکن سانس کا بدل، سونے کا بدل چاندی، چاندی کے بدل سونا، ہیرے سونے چاندی کے بدل ہیرے، کرنسی کے بدل کرنسی، کرنسی کے بدل لوگ نہیں بدلتے لوگ، ارے حج کو جاتے ہو تو بدلتے نہیں بدلتے، انڈین کرنسی سے سعودی کرنسی۔ سانس کس سے بدلو گے؟ کس کرنسی سانس بدلو، کس سے بدلو گے؟ کون تمہیں سانس دے دے گا؟ بیوی کرنسی دے سکتی، سانسیں نہیں دے سکتی۔ اولاد کرنسی دے سکتی ہے، اپنی کمائی کی نوکری 2 لاکھ کا پیکج ہے اس کا، وہ اس میں دے سکتا ہے، لیکن سانسیں، بھائی مہربان ہے تو کرنسی بدل سکتا ہے لیکن سانسیں۔ ہر دم از عمر گرامی ہست، گنجے بے بدل۔ اے غافل موبائل میں مست سونے والے، سن سن سن، زندگی کی عزیز زندگی کی ہر سانس ایک بے بدل خزانہ ہے۔ میرود گنج چنی ہر لہجہ برباد، ہائے افسوس ہائے افسوس، عزیز زندگی کی ہر سانس، عزیز زندگی کا یہ خزانہ برباد ہو رہا ہے، بلا وجہ برباد ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں، عمر تو گنج وہ ہر نفس عذب ایک گوہرے۔ اے نادان، تیری زندگی ایک ضخیم خزانہ ہے اور ہر سانس اس کا ایک ہیرا ہے۔ گنجے چنی لطیف مکن رائے گا تل۔ ارے نادان، ایسے عزیز لطیف خزانے کو تو برباد مت کر۔ اب حافظ شیرازی سنو، حافظ شیرازی کہتے ہیں، کار کشے ورنہ خجالت برابرت۔ سنیے شعر، رو رو کے سنیے۔ کار کشے ورنہ خجالت برابردم، روزے کے رکھتے جاں و جہان دیگر کشے۔ ہمیں کچھ عمل کرنا چاہیے، کار کشے، ہمیں کچھ عمل کام کرنا چاہیے، ورنہ خجالت برآوردم، ورنہ چلتے وقت شرمندگی ساتھ لے جائیں گے۔ کس دن؟ روزے کے رکھتے جاں وہ جہان دیگر کشے، اس دن کہ جس دن روح کا زندگی کا سامان ہم دوسرے جہاں کی طرف لے کے چلیں گے۔ جنازہ نہیں جا رہا ہے، اپنی روح لے کے انسان دوسرے جہاں کی طرف جا رہا ہے۔
مر گئے فنا نہیں ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی گندگیوں سے. گفتگو آج بڑھ گئی. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ.